علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تیسرے سبق میں ہم نے واجب کی ماہیت اور حقیقت پہ گفتگو کی تھی، اور وہیں پہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ واجب کی تعریف میں دو نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطۂ نظر ہے جمہور علماء کرام کا، جنہوں نے دو اعتبار سے واجب کی تعریف کی ہے۔ بعض علماء کرام نے واجب کی تعریف حد سے کی ہے، اور پھر ان کی تعبیرات میں اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ دیگر علماء کرام نے واجب کی تعریف رسم یعنی ثمرہ کے اعتبار سے کی ہے، اور ان کی بھی تعبیرات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہیں پہ دوسرا جو منہج تھا واجب کی تعریف میں نقطۂ نظر تھا، وہ علماء احناف کا تھا، اور اس نقطۂ نظر یعنی علماء احناف کی تعریف کو مؤخر کر دیا گیا تھا، کیونکہ علماء احناف واجب اور فرض میں فرق کرتے ہیں، اور اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا کہ واجب اور فرض یہ دونوں مصطلحات اصولیہ ہیں، اصولی مصطلح ہیں، فقہائے کرام بھی اپنی کتابوں میں استعمال کرتے ہیں۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن علماء احناف کے یہاں واجب اور فرض میں فرق ہے۔ آج چوتھا سبق اسی مسئلے کے تعلق سے ہے، واجب اور فرض۔ اس مسئلہ میں سب سے پہلے ہمارے سامنے فرض کی تعریف پیش کی جائے گی، لغوی تعریف، اس کے بعد فرض کی تعریف میں جمہور علماء کرام کا اور علماء احناف کا کیا نظریہ ہے۔ لغت میں اگر ہم دیکھیں، فرض کا اطلاق 6 معانی پہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا معنی کسی شے میں اثر انداز ہو جانا، کہتے ہیں الفرض هو التأثیر فی شیء، ایک شے کا دوسری شے میں مؤثر ہونا، اسی کو فرض کہا جاتا ہے لغت کے اندر۔ جبکہ فرض کا اطلاق لغت کے اندر ایک دوسرے معنی پہ بھی ہوتا ہے، واجب کرنے کے معنی میں۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، ای اوجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکاۃ فطر کو۔ فرض کا وہاں پہ ترجمہ اگر ہم کریں گے تو ہم واجب سے کریں گے، نہ کہ پہلی تعریف یعنی اثر انداز سے، مؤثر سے۔ فرض کا ایک تیسرا اطلاق لغت کے اندر ہوتا ہے واضح کرنے کے معنی میں، چوتھا اطلاق ہے عطیہ یا ہبہ کے معنی میں، پانچواں اطلاق ہے قراءت پڑھنے کے معنی میں، اور چھٹا اطلاق ہے تقدیر کرنا، اندازہ کرنا، مقدر کر دینا۔ یہ اطلاقات ہیں لغت میں فرض کے۔ جمہور علماء کرام نے فرض کا جو لغوی معنی حقیقتاً مراد لیا ہے، وہ دوسرا معنی لیا ہے، واجب کرنا۔ لہذا جب فرض واجب کرنے کے معنی میں لغت کے اعتبار سے ہے، تو پھر اصطلاحی معنی میں فرق کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں واجب فرض کی اصطلاحی تعریف پہ۔ فرض کی اصطلاحی تعریف میں دو نقطۂ نظر ہے، ایک جمہور علماء کرام کا اور دوسرا نقطۂ نظر ہے علماء احناف کا۔ جمہور علماء کرام کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہ بتلا چکے ہیں کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک فرض اور واجب دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مترادف ہے۔ اگر فرض کہا جائے گا تو اس سے واجب مراد لیا جائے گا، اگر واجب کہا جائے گا تو اس سے فرض مراد لیا جائے گا۔ یہ جمہور علماء کرام کا اتفاق ہے نظریاتی طور پہ، لیکن کیا حقیقتاً اس نظریاتی چیز کی تطبیق، یعنی فرض اور واجب دونوں مترادف ہیں، ہم معنی ہیں، اس کی تطبیق جمہور علماء کرام نے اپنی فقہ کی کتابوں میں کی ہے یا نہیں کی ہے؟
آگے اس کا انشاءاللہ بیان آئے گا ثمرۃ الخلاف میں۔ ابھی ہم منتقل ہوتے ہیں علماء احناف کے نزدیک فرض کی تعریف میں۔ علماء احناف نے تین تعریفات پیش کی ہیں فرض کی۔ سب سے پہلی تعریف ہے جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو، اور اس تعریف کو ذکر کیا ہے علامہ شاشی رحمہ اللہ نے اصول الشاشی کے اندر، علامہ بابرتی رحمہ اللہ نے الردود والنقود کے اندر، اور علامہ بخاری رحمہ اللہ نے کشف الاسرار کے اندر۔ دوسری تعریف ہے جو نہ عمدن ساقط ہو اور نہ ہی سہون۔ لہذا پہلی تعریف کو جب ہم دیکھیں گے جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو تو یہی پتہ چل جاتا ہے کہ واجب وہ شے ہے جس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو علماء احناف کے نزدیک۔ دوسری تعریف کے مطابق جو نہ عمدن ساقط ہو نہ ہی سہون، یہ فرض کی تعریف ہو جائے گی، لہذا واجب کی تعریف ہو جائے گی جو عمدن ساقط تو نہ ہو لیکن سہون ساقط ہو جائے۔ یہ تعریف جو نہ عمدن ساقط ہو نہ ہی سہون، اس کو ذکر کیا ہے علامہ نصفی رحمہ اللہ نے کشف الاسرار کے اندر، اور ابن امیر حاج رحمہ اللہ نے التقریر والتحبیر کے اندر۔ ایک تیسری تعریف ہے جس کا لازم ہونا قرآن سے ثابت ہو۔ یہ تعریف ذکر کیا ہے علامہ لامشی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصول اللامشی کے اندر، لیکن اس تعریف کو ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ نے مرجوح قرار دیا ہے کہ یہ تعریف بالکل غلط ہے، کیونکہ جس کا ثبوت قرآن سے ہوتا ہے اس کو آپ فرض کہہ لیتے ہیں، اور جس کا ثبوت احادیث سے ہو اس کو آپ واجب کہہ لیتے ہیں۔ ایسی تفریق کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے، اب ہم تعریفات کا اگر تجزیہ دیکھ لیں، تعریفات کا تجزیہ، تو جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو، یعنی ان لوگوں نے واجب اور فرض کے درمیان تفریق کرنے میں فرض کے ثمرہ کے اعتبار سے بحث کی ہے کہ فرض کا ثمرہ کیا ہوگا، یعنی کیا فرض قطعیت پہ دلالت کرے گا یا ظنیت پہ دلالت کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو تواتر سے احادیث ثابت ہیں ان کا حکم محدثین کے ہاں کچھ اور ہے، اور جو خبر احاد ہے قوت میں اور طاقت میں خبر احاد خبر متواتر کے مساوی نہیں ہے، چاہے وہ محدثین علماء کرام ہو یا تو پھر ہمارے اصولیین علماء کرام ہوں۔ تو یہ لوگ پہلی تعریف میں کہتے ہیں کہ جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو، دلیل قطعی خواہ وہ قرآن ہو، یہاں پہ مراد قطعی ثبوت ہے، قطعی دلالہ نہیں ہے، یعنی جس کا ثبوت قطعی طور پہ ہو، علمی اور یقینی طور پہ ہو، خواہ وہ قرآن کریم ہو یا پھر احادیث نبویہ ہو، احادیث نبویہ میں متواتر یا پھر اجماع ہو۔ اگر اجماع سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے یا پھر احادیث متواترہ سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے اس میں کسی چیز کے کرنے کا، یا پھر قرآن سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کسی چیز سے کرنے کا، تو وہ فرض کہلائے گا۔ اس کے برخلاف اگر خبر واحد سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اور جس میں مطالبہ ہوتا ہے کسی چیز کے کرنے کا، تو وہ احناف کے نزدیک واجب کہلائے گی، جو کہ فرض سے کمتر درجہ میں ہے۔ اب اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول قرآن میں موجود ہے، لہذا جو تمہارے لیے آسانی ہو نماز میں وہ تم نماز میں پڑھ سکتے ہو، قرآن کریم کی کوئی بھی آیت نماز کے اندر تلاوت کر سکتے ہو۔ اس کا طریق چونکہ قرآن ہے اور قرآن قطعی ثبوت ہے، لہذا اگر کوئی شخص قرآن کی کوئی آیت نماز کے اندر نہیں پڑھتا ہے اور وہ پڑھنے پر قادر ہے، تو پھر ایسے شخص نے گویا ایک فرض کو چھوڑ دیا اور پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ دوسری تعریف میں وہی ہے جو نہ عمدن ساقط ہو نہ ہی سہون، یعنی اگر فرض کو ترک کر دیا گیا تو پھر وہ چیز وہ عمل جس کے فرض کو ترک کیا گیا ہے
उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि उसका इआदा ना कर लिया जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, ये खबर वाहिद है। खबर वाहिद ज़न्न का फायदा देता है, इसीलिए उलमाए अहनाफ कहते हैं कि खबर वाहिद का अगर कोई आदमी सूरे फातिहा नमाज के अंदर नहीं पढ़ता है तो फिर उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सूरे फातिहा का पढ़ना नमाज के अंदर वाजिब है, और वाजिब को अगर कोई शख्स तर्क कर दे, इस्तिग़फ़ाफ़ ना करे, यानी उसका इस्तेहज़ा ना करे, तो ऐसा शख्स फासिद तो जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके अमल का बुतलान लाजिम नहीं आएगा। और इसकी तफसील इंशाअल्लाह समरतुल खिलाफ में आ रही है। अब हम आगे मुंतकिल होते हैं, वाजिब और फर्ज में फर्क क्या है। जुमहूर उलमाए किराम तो नजरियाती तौर पे कहते हैं कि वाजिब और फर्ज में कोई फर्क नहीं है, ये हमने जाना। उलमाए अहनाफ कहते हैं कि वाजिब और फर्ज में फर्क है। लिहाजा वाजिब उलमाए अहनाफ के नजदीक वो चीज है जिसका सबूत ज़न्नी हो, और फर्ज वो चीज है जिसका सबूत क़तई हो। वाजिब फर्ज वो चीज है उलमाए अहनाफ के नजदीक जो ना अमदन साकित हो ना सहवन, और हनफिया के नजदीक वाजिब वो चीज है जो अमदन तो ना साकित हो, लेकिन अगर सहव में हो जाए तो वो चीज साकित हो जाएगी। और अगर अमदन किसी ने किया है, अमदन किसी ने उसको साकित कर दिया है, तस्लीम नहीं किया है, और वो शख्स उस नस्से शरई का इस्तेहज़ा करने वाला नहीं है, तब भी उसका अमल बातिल नहीं होगा, जैसा कि समरतुल खिलाफ में आगे आ रहा है। अब हम देखते हैं कि जब जुमहूर ने नजरियाती तौर पे कहा कि कोई फर्क नहीं है फर्ज और वाजिब में, तो क्या इसकी तत्बीक भी हुई है फुरू फिqहिया के अंदर, फिqही किताबों के अंदर, या तत्बीक नहीं हुई है। सबसे पहले हम जुमहूर के नजरिया में आते हैं। जुमहूर कहते हैं कि मुतरादिफ, और हनफिया कहते हैं कि फर्ज ये अक़वा है। समरतुल खिलाफ बहुत सारी चीजें मुरत्तब होती हैं, और उसका तज़किरा हम इंशाअल्लाह आगे कर रहे हैं। मालिकिया, जुमहूर में सबसे पहले हम लेते हैं उलमाए मालिकिया को, क्योंकि उलमाए मालिकिया भी कहते हैं कि फर्ज ये वाजिब के मुतरादिफ है। नजरियाती तौर पे उसूल के अंदर इन्होंने कह दिया, लेकिन फुरू के अंदर हम देखेंगे तो उलमाए मालिकिया ने हज के बाब में फर्ज और वाजिब में फर्क किया है। हज के बाब में फर्ज और वाजिब के अंदर फर्क किया है। लिहाजा उलमाए मालिकिया भी हज के बाब में उलमाए अहनाफ के बनाए हुए कायदा पर अमल करते हैं, और उसकी चंद मिसालें ले लेते हैं। अल्लामा कराफी रहमहुल्लाह अज़्ज़ख़ीरा के अंदर, और अल्लामा हत्ताब रहमहुल्लाह मवाहिबुल जलील के अंदर कहते हैं, एक तंबीह करते हुए कहते हैं इस्तिलाहुल मज़हब अन्नल फ़र्ज़ वल वाजिब सवा, कि मज़हब मालिकिया की जो मुस्तला खास है, मुस्तला मशहूर है कि फ़र्ज और वाजिब दोनों मुतरादिफ हैं, इल्ला फिल हज, सिवाय हज के। यानी सराहत कर दी गई कि हज के बाब में फर्ज और वाजिब के अंदर तफरीक की जाएगी। लिहाजा फर्ज का इतलाक जब हज के बाब में किया जाएगा उलमाए मालिकिया की फिक़ह की किताबों में, तो हमारे जहन में कतान ये नहीं आना चाहिए कि फर्ज और वाजिब दोनों एक है। जब फर्ज का इतलाक किया जाएगा तो कहते हैं कि फर्ज जिसका जुबरान दम के जरिया से ना किया जा सके, यानी जब हम कोई चीज छोड़ देते हैं हज में से, हज के आमाल में से, तब फिर कहा जाता है कि एक दम पेश करो, फिदिया के तौर पे एक दम पेश करो, दम से उसका जुबरान करो। लिहाजा अगर फर्ज चीज हमसे साकित हुई है, तर्क हुई है, तो फिर दम का देना काफी नहीं है। कहते हैं आगे फुरूजुल हज अरबा, हज के 4 फुरूज हैं, और उसके बाद फिर जिक्र किया है वाजिबात का।
वलैस अलमुराद अलवाजिबात लिअन्ना कुल्ल मा युजबर बिद्दम वाजिब। कहते हैं कि यहाँ पे फर्ज से मुराद वाजिब कतअन नहीं है, क्योंकि फर्ज ऐसी चीज के तर्क का नाम है जिसका जुबरान दम के जरिया से नहीं किया जा सकता, ना कि इससे मुराद वाजिब नहीं है, क्योंकि वाजिब का जुबरान दम के जरिया से किया जाता है। ऐसे ही अल्लामा कराफी रहमहुल्लाह, इब्न रुश्द रहमहुल्लाह, इब्न रुश्द रहमहुल्लाह ही शायद इब्न रुश्द रहमहुल्लाह का कौल है बिदायतुल मुज्तहिद के अंदर कि हज में तलबिया का हुक्म क्या है। जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं, इसका हुक्म क्या है? तो अल्लामा इब्न रुश्द रहमहुल्लाह बिदायतुल मुज्तहिद के अंदर बयान फरमाते हैं कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह तलबिया को अरकान हज में शुमार नहीं करते थे। यानी दो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, पहले फर्ज और फिर रुकन, यानी रुकन और फर्ज ये दोनों मुतरादिफ है, ना कि वाजिब और फर्ज ये दोनों मुतरादिफ है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के बारे में कौल इब्न रुश्द रहमहुल्लाह का कि इमाम मालिक तलबिया को अरकान हज में शुमार नहीं करते थे। उसकी दलील देते हैं। दलील क्या है कि अरकान हज में से तलबिया नहीं इमाम मालिक के नजदीक? कहते हैं क्योंकि इमाम मालिक तलबिया के तर्क करने वाले पे दम को लाजिम करते थे, और कायदा पहले बयान किया जा चुका है कि फर्ज के तर्क पे दम से जुबरान नहीं किया जा सकता, बल्कि वाजिब के तर्क पे दम लाजिम आता है। इसीलिए इब्न रुश्द रहमहुल्लाह ने इस्तदलाल किया कि तलबिया इमाम मालिक के नजदीक अरकान हज में से नहीं है। फिर इब्न रुश्द रहमहुल्लाह ने बिदायतुल मुज्तहिद के अंदर जहां अरकान हज पे गुफ्तगू की है, यानी फुरूज़े हज पे गुफ्तगू की है, कहा अम्मा हुक्मुल उकूफी बिअरफा फइन्नहुम अजमअू अला अन्नहु रुकनुम मिन अरकानिल हज। उकूफ अरफा के बारे में कहा कि तमाम उलमाए किराम का इजमा है कि उकूफ अरफा हज के अरकान में से एक रुकन है, यानी हज के फुरूज में से फर्ज है। ना तो वो अमदन साकित हो सकता है, ना सहवन साकित हो सकता है, ना ही उसके तर्क पे जुबरान बिद्दम हो सकता है। और उसके आगे फरमाया व अन्ना मन फातहु फअलैहि हज्जुन काबिल, अगर कोई शख्स उकूफ अरफा नहीं कर सका तो उसके लिए जरूरी है कि आइंदा आने वाले साल में हज करे। लेकिन यहां पे एक नुक्ता की तरफ इशारा करना जरूरी है, जिसको अल्लामा हत्ताब रहमहुल्लाह ने मवाहिबुल जलील के अंदर जिक्र किया है। कहा कि हम मालिकिया ने इख्तिलाफ यानी फर्ज और वाजिब में फर्क तो जरूर किया है, लेकिन हमारा ये फर्क करना उलमाए अहनाफ के तरीके या उलमाए अहनाफ ने जिस तरह से फर्क किया है वैसा कतअन नहीं है। उलमाए अहनाफ ने ज़न्न और कता का एतबार करते हुए, यानी ज़न्नियत और कतइयत को बेस बनाया है फर्क करने में फर्ज और वाजिब के दरमियान, जबकि उलमाए मालिकिया ने ताकीद को बेस बनाया है, यानी फर्ज ये वाजिब से ज्यादा मुअक्कद है, या तो नुसूस की कसरत की वजह से, या तो फिर जिस नस से साबित है उसकी फजीलत और अहमियत की वजह से। यानी फर्ज उलमाए मालिकिया के नजदीक जरूरी नहीं कि कतइयत से साबित हो, नस से कतई से साबित हो, जैसा कि अहनाफ का नुक्ता नजर है, बल्कि उलमाए मालिकिया के नजदीक फर्ज खबर वाहिद से भी साबित हो सकता है, लेकिन जरूरी यह है कि वो उसमें ताकीद ज्यादा पाई जाए वाजिब के बिल मुकाबिल। अब हम मुंतकिल होते हैं उलमाए शाफिइया की तरफ कि उलमाए शाफिइया ने अपनी फिक़ह की किताबों में वाजिब और फर्ज के दरमियान क्या तफरीक किया है। जरा इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि फर्ज के इतलाक ही में उलमाए शाफिइया के अंदर इख्तिलाफ है। लिहाजा अगर उलमाए शाफिइया की फिक़ही किताबों को देखें और वहां पे कहीं पे फर्ज आ जाए, कहीं पे रुकन आ जाए, तो हम हरगिज ये ख्याल ना करें
کہ جیسے علماء مالکیہ کے نزدیک فرض اور رکن مترادف تھا ویسے ہی علماء شافعیہ کے نزدیک ہے؟ قطعاً نہیں۔ اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ ابن المحاملی رحمہ اللہ اپنی کتاب اللباب فی الفقہ الشافعی میں کہتے ہیں کہ حج 3 چیزوں پر مشتمل ہے: فرائض، ارکان اور ہیئات۔ لہذا دیکھیے، فرائض، ارکان اور ہیئات، یعنی فرائض اور ارکان میں فرق کیا ابن المحاملی رحمہ اللہ نے۔ کہتے ہیں فرائض حج 4 ہیں: احرام، وقوف بعرفہ، طواف افاضہ اور سعی۔ یہ فروض حج ہو گئے۔ ارکان حج کہتے ہیں کہ 7 ہیں۔ اگر ان ارکان حج میں سے 7 میں سے کسی کو چھوڑ دیا جائے گا، کسی کو ایک آدمی ترک کر دے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ یعنی کہ ابن المحاملی رحمہ اللہ کی کتاب اللباب کے اندر رکن کی حیثیت وہی ہے جو علماء مالکیہ کی کتاب کے اندر واجب کی حیثیت ہے، اور علماء احناف کے یہاں بھی جو واجب کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ہو گیا ابن المحاملی رحمہ اللہ کا قول۔ جبکہ جمہور مالکیہ، جمہور شافعیہ فروض حج اور ارکان حج کو مترادف مانتے، اس میں فرق نہیں کرتے، بلکہ فرض اور واجب میں یا رکن اور واجب میں فرق کرتے ہیں۔ اسی لیے علامہ ماوردی رحمہ اللہ نے الحاوی الکبیر میں کہتے ہیں: اما ارکان الحج والعمرۃ ومناسکہما، کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے ارکان کی اگر گفتگو کی جائے تو حج اور عمرہ کے 4 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے احرام، وقوف بعرفہ، طواف افاضہ اور سعی۔ یہ ارکان ہو گئے۔ ان کو اگر کوئی آدمی ترک کر دیتا ہے تو پھر اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں، تلبیہ، مبیت بمینا، مزدلفہ، یہ ساری چیزیں، رمی جمار، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں واجبات میں سے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ترک کر دیتا ہے تو پھر اسے فدیہ دینا ضروری ہے۔ ایسے ہی علامہ شیرازی رحمہ اللہ اپنی کتاب التنبیہ فی الفقہ الشافعی میں کہتے ہیں کہ فروض الحج والعمرہ، اس کے بعد اس باب کے تحت باب باندھتے ہیں، باب فروض الحج والعمرہ، اور اس باب کے تحت ذکر کرتے ہیں وَأَرْكَانُ الْحَجِّ أَرْبَعَةٌ، یعنی فروض الحج والعمرہ کے باب میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ارکان الحج کا۔ گویا کہ ارکان اور فروض یہ دونوں مترادف ہیں اکثر علماء شافعیہ کے نزدیک۔ اور پھر ذکر کیا کہ حج کے 4 ارکان ہیں: احرام، وقوف، طواف، سعی، اور پھر اس کے بعد حج کے واجبات کا تذکرہ کیا۔ بہت ساری واجبات ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَمَن تَرَكَ رُكْنًا لَمْ يَحُلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ، اگر کسی شخص نے کسی رکن کو، یعنی جو 4 ارکان حج کے بتلائے گئے ہیں ان میں سے کسی رکن کو چھوڑ دیا تو اپنے احرام سے وہ حلال نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس رکن کی ادائیگی نہ کر لے۔ لیکن اگر کسی نے واجب کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے اوپر ایک دم لازم آتا ہے، ایک دم واجب ہو جاتا ہے، دم وہ پیش کرے گا، پھر اسے اس واجب چیز کو دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی علامہ نووی رحمہ اللہ مجموع کے اندر کہتے ہیں، المجموع شرح المہذب کے اندر، کہ سعی ارکان حج میں سے ایک رکن ہے، بغیر سعی کے حج مکمل نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی نے سعی ترک کر دی تو پھر دم کے ذریعہ سے فدیہ دے کر کے اس کا جبران نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ سعی یا جو ارکان حج ہیں وہ کسی مکلف سے اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کی ادائیگی نہ کر لے، خواہ اسے کتنی بھی لمبی عمر ملی ہو۔ یہ ہو گیا علماء شافعیہ کے نزدیک، یعنی ہم نے دیکھا اس کے باب میں، حج کے باب میں علماء شافعیہ، اکثر علماء شافعیہ فرض اور واجب کے درمیان فرق کرتے ہیں۔
اب ہم منتقل ہوتے ہیں حنابلہ کے نزدیک. ہم دیکھیں کہ حنابلہ نے بھی علماء شافعیہ یا علماء احناف کے ہی طرح سے حج کے باب میں فرض اور واجب کے درمیان فرق کیا ہے. لہذا ابن قدامہ رحمہ اللہ الکافی فی فقہ الامام احمد میں کہتے ہیں کہ ارکان الحج یعنی حج کے ارکان عرفہ میں وقوف کرنا، طواف افاضہ کرنا، یہ دو چیزیں مذہب حنابلہ میں متفق علیہ ہیں کہ یہ ارکان حج میں سے ہیں. باقی احرام میں اور سعی میں دو مختلف متضاد روایات ہیں. پھر اس کے بعد علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے ارکان الحج کے ذکر کرنے کے بعد واجبات الحج کا تذکرہ کیا ہے. ایسے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عمدۃ الفقہ کے اندر ذکر کیا، وہاں پہ بھی ارکان الحج کا ارکان الحج الوقوف بعرفہ و طواف الزیارہ و واجباتہ الاحرام من المیقات، یعنی کہ حج کے ارکان وقوف بعرفہ اور طواف افاضہ ہے. اس کے بعد واجبات الاحرام کا شمار کیا، یعنی ارکان یہ فرض کے مترادف ہے اور واجبات یہ فرض سے اور رکن سے الگ ہیں، کم تر درجہ کے ہیں. ایسے ہی علامہ مرداوی رحمہ اللہ نے الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف میں کہا، سعی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سعی میں 3 روایتیں ہیں. سب سے پہلی روایت مذہب کی ہے کہ سعی یہ رکن ہے اور یہی صحیح روایت ہے مذہب کی. دوسری روایت ہے کہ سنت ہے اور تیسری روایت ہے کہ واجب ہے. یعنی واجب اور رکن دونوں میں فرق ہے علماء حنابلہ کے نزدیک بھی، جیسا کہ مرداوی کی قول سے واضح ہے. اور ایسے ہی ذکر کیا ہے علامہ حجاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فقہ الامام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. یہ ہو گئی. اور اسی طریقے سے نماز کے باب میں بھی، صلاۃ کے باب میں بھی علماء کرام نے ارکان حج اور واجبات حج میں تفریق کیا ہے. گویا کہ نظریاتی اعتبار سے گرچہ ان علماء کرام نے اصولی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے جمہور نے کہا کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن حقیقتاً جب یہ اپنے فروعی کتابوں پہ آتے ہیں تو وہاں پہ ان لوگوں نے فرق کیا ہے. حنفیہ اگر ہم دیکھیں، حنفیہ نے جو فرق کیا ہے ایک اصولی مسئلے میں فرض اور واجب کے درمیان، کہ اگر کوئی شخص واجب کو ترک کر دے تو اس کا حکم کیا ہوگا، کیا واجب کا ترک کرنے والا کافر ہو جائے گا یا کافر نہیں ہوگا. علماء احناف کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض کو ترک کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، فرض کا انکار کر دیتا ہے تو کافر ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص واجب کو ترک کرتا ہے، جان بوجھ کر کے ترک کرتا ہے، تو جمہور اکثر علماء احناف کہتے ہیں کہ وہ شخص فاسق ہو جائے گا. اس کی مثال میں نے اس سے پہلے دی ہے، جیسے اگر کوئی شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ عمدن تلاوت نہیں کرتا ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جمہور علماء احناف کہتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ اس نے فرض کو ترک نہیں کیا ہے. البتہ سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے اوپر فسق کا حکم لگایا جائے گا. یہ متاخرین اور متقدمین علماء احناف کا قول ہے. اس کے بالمقابل ابو زید الدبوسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاسرار فی الفروع میں یہ نقل کیا ہے، اپنی رائے پیش کی ہے کہ اگر کوئی شخص واجب کو ترک کر دیتا ہے عمدن، لیکن شرط یہ ہے کہ استخفاف اور استہزاء نہ کرتا ہو حسن سے شرعی کا، تو وہ فاسق بھی نہیں ہوگا. گویا کہ اس نے، اگر ہم جمہور کی اصطلاح میں کہیں تو اس نے ایک سنت کو ترک کر دیا ہے. گویا کہ حنفیہ نے اپنے فقہی کتابوں میں فرض اور واجب کے درمیان فرق تو کیا ہی ہے، لیکن اصولاً بھی ایک تفریق کی ہے جس کا ثمرۃ الخلاف ظاہر ہوتا ہے واجب کے ترک کرنے والے پہ کہ اس کا حکم کیا ہوگا. امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوششوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.